السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ دین کی سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ خبیر بصیر۔ اور یہ کتاب جو ہم نے قرآن مجید تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کی ہے جو اس سے پہلے تورات جو انجیل جو آئی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ کر باخبر بھی ہے اور ہم کو دیکھتے بھی ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، نیک کیا۔ تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں، یعنی بالکل نافرمان بھی ہیں یا میڈیم رینج کے بھی ہیں لوگ، کچھ نافرمانی کے ساتھ کچھ اطاعت بھی کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے اللہ کے حکموں کو پورے جمے ہوئے رہتے ہیں، پورے نیکیوں میں بہت آگے آگے رہتے ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اور ان لوگوں کے لیے بہشت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے، اس میں داخل ہوں گے، جنت ہے تو جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کی پوشاک، ان کے کپڑے وغیرہ ریشم کے ہوں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ دنیا کے جو ہے زندگی کیا ہے، غموں سے بھری ہوئی رہتی، تکالیف سے بھری ہوئی رہتی اکثر لوگوں کی۔ کبھی مزاج میں آپ کی طبیعت اور میں نقصان ہو کر، آپ کی جان میں نقصان ہو کر، یا اپنے مال میں نقصان ہو کر، یا پھر اپنے رشتہ دار، اپنے قریب لوگوں کا نقصان ہو کر دل میں غم ہوتا ہے بندے کا، یہ دنیا میں ہوتی ہیں۔ جب دنیا سے بندہ چلے جائے گا تو جنت میں اسے کوئی قسم کا غم نہ ہوگا۔ بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے، یعنی ہم جو کر رہے ہیں اس کی اللہ کے پاس بڑی قدر ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم تھوڑا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغوب۔ جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یعنی جنت میں بندے جب اتریں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تھکان ہوگی۔ جنت میں نہ ہی کوئی غم ہوگا ہم کو کوئی چیز کا، نہ ہی جو ہے وہ تھکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی نعمت جنت میں رکھی ہے، وہ عطا ہوگی سب کو۔ امت مجموعی طور پر ہے جیسے تمام امتوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے سارے امتوں جتنے گزرے ہیں انبیاء کی امتوں میں، یہ سب سے زیادہ اونچی امت ہے یہ۔ اس میں جو ہے نا 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، سائے کی طرح کی نہیں۔ امت میں جو ہے نا سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسے 3 ہم نے ابھی آیت میں پڑھے ہیں، کچھ تو جو ہے بہت نیکی کا عمل کرتے ہیں، کچھ جو ہے میڈیم ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک ظالم لنفسہ، دوسرے مقتصد، تیسرے سابق بالخیرات۔ اب ان تینوں میں تشریح ہے کہ پہلا طبقہ ظالم لنفسہ، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کے باوجود ایمان کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایمان بھی ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کرتے ہیں، یعنی مسلمان مگر گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں لیکن جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، مگر عمل کے
عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع اور پیروی میں کوتاہی کرتے ہیں، پوری کمپلیٹ جو ہے اتباع نہیں کرتے، کچھ چیزوں میں گناہ کرتے ہیں مگر گناہ گار ہے، اسی لیے ان کو ظالم لنفسہ ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں داخل فرمایا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ یہ جو ہے درمیانی درجے میں ہے، نہ گناہوں میں منہمک نہ بڑے درجے کے بزرگ، یعنی یہ دوسری قسم یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے تھوڑا سا غلط کہہ دیا، دراصل جو ہے نا یہ دوسری قسم یہ ہے، تفسیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جو ہے گناہ بھی کرتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، تیسری قسم یہ ہے کہ بہت زیادہ نیک عمل کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ عام جیسے مسلمان ہوتے ہیں، حد سے زیادہ جیسے علماء ہیں یا بزرگان دین ہیں یا ولی اللہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ بھی نہیں کرتے لیکن بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ جو اس وراثت کے کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر گناہ نہیں کرتے، ان میں جو ہے نا یہ سیکنڈ کیٹیگری۔ تیسری یہ ہے سابق خیرات، یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے، یہ وارثین کتاب میں سب سے اول کے ہیں، جو کتاب کو ماننے والے ہیں اس میں سب سے ٹاپ لوگ ہیں یہ، اور وہ کامل بندے ہیں جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں سمیٹتے ہیں اور فرائض بھی کرتے ہیں، واجبات بھی کرتے ہیں، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے، اور گناہ کے خوف سے جب وہ گناہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں شبہ ہے تو مکروہ تنزیہی چھوڑ دیتے ہیں، جو مکروہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ناپسند ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی بزرگی اور فضیلت تو ان کو حاصل ہے، اتباع سنت میں بھی پیش پیش ہے، اللہ کا اور دوسری کیا صفت ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش رہتے ہیں، یعنی کہ دعوت کا کام کرتے ہیں، جو بھی انہیں پتا ہے جتنا انہوں دین جانتے ہیں وہ لے کر دنیا میں اپنے مسلمان بھائی تک پہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور بھلائی ہونے کی ہر کام میں پیش ہوتے ہیں، جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی مدد کرنا ہے وہاں آگے بڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی تعداد امت میں دونوں گروہوں سے کم ہے اس لیے ان کے آخر میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ امت میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں کرتے ہیں۔ وراثت کے حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اقلیت چل رہے ہیں، حالانکہ یہ وارث جو ہے سب سے ٹاپ کے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا بہت کم مقدار میں اس دنیا میں ہیں۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ تینوں بھی جو ہے نا طبقات اہل جنت ہی کے ہیں، اور امت کے تینوں گروہ ملا کر جنت میں داخل ہوں گے، چاہے یہ تھوڑا بہت اللہ کی جو ہے نا سزا پائیں لیکن بعد میں یہ تینوں طبقے بھی جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اور دوسرا ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو مان لیا ان کے لیے بلاغت جنت ہے، یعنی جو بھی کتاب ایمان لے آیا ذرہ برابر بھی اس میں ایمان ہوگا تو ضرور ایک دن سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا، لیکن جو ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں داخل ہوگا، جس نے انکار کیا ایمان لانے پر ان کے لیے جہنم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی امام احمد رضی اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، یعنی جو سب سے ٹاپ کی کیٹیگری ہے وہ کیا ہوگا، فرما رہے ہیں کہ وہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں لیں گا، وہ جنت میں ایسے جائیں گے، یعنی بیچ کے لوگ ہیں ان سے محاسبہ ہوگا، جو بیچ کے ہیں ان سے کیا ہوگا، جو لوگ نیکی بھی کرتے تھے اتنے زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن گناہوں سے بچتے تھے تو ان سے کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک کر رکھے جائیں گے۔ جو تیسری تھرڈ کیٹیگری ہے جو گناہ زیادہ کرتے تھے لیکن ایمان لے آئے تھے ان کو جو ہے نا روک کے رکھا جائے گا، پھر انہیں اللہ اپنی رحمت میں لے گا، اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یہ لوگ کہیں گے جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طبقوں کا حال الگ الگ بتایا ہے۔ آگے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایسی کامل کتاب کا امت کو پہنچا دینا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کیونکہ اس پر ایمان اور عمل کی بدولت انہیں قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ دائمی ابدی نعمتوں والی جنت میں پہنچا دیا جائے گا، جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے مثل بادشاہوں کے گردن پہنائے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے،
اس کا لباس خالص ریشمی ہوگا جس سے وہ دنیا میں منع کر دیے گئے تھے۔ مرد آدمی کے لیے ریشم کا لباس منع ہے حدیث میں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ لباس پہنائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہاں دنیا میں حریر اور ریشم پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مرد آدمی کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ یہ ریشم کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور مومنوں کے لیے آخرت میں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے زیوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں سونے چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے جو موتیوں سے جڑاؤ کیے ہوں گے، جیسے لگے ہوتے ہیں کنگنوں پر ویسے لگے ہوں گے، اور ان کے سروں پر موتیوں اور یاقوت کے تاج ہوں گے، اور ان کو تاج بھی پہنائیں گے یاقوت اور یہ قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ ان کو کراؤن پہنائیں گے، بالکل شاہانہ ہوں گے، نوجوان ہوں گے، سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ جنت آخر میں بتایا جاتا ہے کہ جنت باری تعالیٰ کے پاس جو ہے کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہم سے خوف زائل کر دیا اور دنیا آخرت کی پریشانیوں اور پشیمانیوں سے ہمیں نجات دے دی، ہمارے قصور اس نے معاف کر دیا، اور ایمان و عمل کی جو تھوڑی سی پونجی ہم لے آئے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ اپنی جنت اس کے بدلے میں عطا فرما دی۔ جو ہم ٹوٹی عبادتیں کی تھی اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کی ہے کہ ہم کو ایسی بہترین جنت عطا فرما دی۔ دنیا کی حیات ایک منزل تھی جس سے ہم گزر آئے، ایک پیریڈ تھا وہاں سے گزرنا تھا ہم وہ گزر کے آگے۔ عالم برزخ اور میدان محشر ایک مرحلہ ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہوتا ہے، اس کے بعد میدان حشر قائم ہوگا جب قیامت میں سب اٹھایا جائے گا تو میدان حشر ہے۔ لیکن مرنے کے بعد قیامت تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو عالم برزخ بولتے ہیں، جو قبر ہے جو عالم برزخ کہتے ہیں اس کو۔ اب ہم اس کے فضل سے اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے نکل کر پھر کہیں نہیں جانا ہے۔ جنت میں جو پہنچ گئے ایک دفعہ جب جنت میں داخل ہو جائے گا کوئی بندہ تو وہاں سے اسے کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ان کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم پر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں جو ناشکری کرتا ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ کفر کرنا، اللہ کی جو ہے نعمتوں کا انکار کرنا، اللہ کو اللہ نہ ماننا، خدا نہ ماننا، معبود نہ ماننا، یہ ایک ناشکری ہے۔ بندہ آپ پہ نعمتیں اپنا کیا ہے اس کو آپ نہ ماننا، یہ ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ناشکری کا یہ عذاب دیں گے اس کو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ موت بکرے دمبے کی شکل میں لائی جائے گی، موت جو ہے موت جو ہوتی ہے اس کو کاٹا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ موت کو موت آ گئی، اس کے بعد کسی کو موت آئے گی۔ اور یہ لوگ جو ہے نا جہنم میں جب عذاب کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے مرنے کی، لیکن انہیں موت نہ آئے گی کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وہ اس میں چلائیں گے اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، ہم نے یہ سب دیکھ لیا، تکلیفیں دیکھ لی، اب تجھ کو ہم رب مان لیے اپنا، اب ہم کو یہاں سے نکال لے اور ہم جو ہے اس سے چھٹکارا دے دے اس عذاب سے۔ اس سے ہم کو چھٹکارا دے دے، پکار کے کہیں گے اے ہمارے پاس ہم نیک عمل کیا کریں گے، ہم سے یہ سب دیکھ لیں، ہم کو پھر دوبارہ بھیج نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی؟ اللہ فرمائیں گے کہ اس میں جو سوچنا چاہتا تھا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے یعنی کہ پیغمبر رسول نہیں پہنچے، یا پھر جو ہے اللہ کے نیک بندے نہیں پہنچے جو تم کو ڈراتے تھے اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنانے کی تم کو نہیں کہا تھا، تو اب مزے چکو، ہم نے تو بھیجا تھا لوگوں کو تم تک کہ بات میری پہنچا دے، لیکن تم نے ان کی بات نہیں سنی، تو اب مزے چکو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، انہوں نے اپنے خود ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ جو دل میں ہمارے بات آتی ہے ہم کریں اسے یا نہ کریں،
اللہ تبارک تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندے کے پاس کوئی نیک عمل کی بات اس کے دل میں آتی ہے تو فوری فرشتے اس کا نیک عمل لکھ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے دل میں اگر کوئی برے گناہ کا آتا ہے تو فرشتے لکھتے نہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ جو ہے صرف نیت کرتا ہے نیک کام کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ ایک اجر دے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے برائی کا جب اس نیت کرتا ہے تو اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کر نہیں گزرتا وہ چیز۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، اللہ نے ہی سب کو، جس کو چاہے لیڈری دیتا، جس کو چاہے پریسیڈنٹ بناتا، جس کو چاہے بادشاہ بناتا ہے، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو پہنچے گا۔ جس نے کفر کر لیا، اللہ کو نہیں مانا، کسی اور کو خدا مانا، تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ ہرگز نہیں بگڑے گا۔ اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے۔ جب وہ کافر اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے، تو اللہ ناخوش ہوتے ہیں، اور کافروں کا ان کا کفر نقصان ہی دے گا، اس سے زیادہ کرتا ہے، اور زیادہ ہوگا اس کا نقصان۔ جیسے جیسے وہ کفر کو بڑھاتے جائیں گے انہی کا نقصان زیادہ ہوتے جائے گا۔ جنت کے طبقات اہل جنت کے ہیں، اور امت کے تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے، خواہ محاسبہ کے بغیر یا محاسبے کے بعد جب پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں آلریڈی، تو کہ ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو مان لیا ان کے لیے بالآخر جنت ہے، اور جنہوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی طرح نماز پڑھو جیسے دنیا کو رخصت کر رہے ہو، یعنی کہ بندہ یہ سوچے کہ یہ میری لاسٹ نماز ہے، تو پھر وہ جو ہے نا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ یعنی دنیا چھوٹنے والی ہے، میری لاسٹ نماز کیسے بندہ پڑھتا ویسی نماز پڑھو، یعنی سمجھو کہ میری عمر کا آخر وقت ہے اور یہ میری گویا آخری نماز ہے۔ تو اس حدیث شریف میں اگرچہ نماز کا ذکر ہے مگر یہ چیز غفلت ہر عمل میں پائی جاتی ہے، اسی لیے نماز کے علاوہ روزہ، حج، زکوٰۃ سب میں یہی ہے۔ سب چیز جب کر رہے ہیں عبادت تو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ ہمارا آخری وقت ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح ارشاد کیا گیا ہے کہ جب صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنا، اور جب تو شام کرے تو صبح کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے جو دنیا زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور اس خطاب میں جاءکم النذیر میں کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کو حق اور ان کے یعنی کہ اپنے رسولوں نے آ کر جو ہے ان کو یہ کیا تھا، ڈرایا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دوسرے اکابر سلف نے یہاں نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال لیے ہیں، یعنی کہ بندے کے جب سفید بال آتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے نا ڈرانے والا کہا ہے امام کون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے اور سفید بال ظاہر ہو جائیں تو وہ انسان کو اس کی ہدایت کرتے ہیں کہ اب وقت آپ کا قریب آ پہنچا ہے۔ اگر اب بھی غفلت نہ گئی اور آنکھ نہ کھلی کہ آخرت کا سامان کرے، کچھ آخرت کی تیاری کرے، تو بڑھاپا آ جانے کے بعد کس چیز کا انتظار رہ گیا؟ اللہ کی حجت تو پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ نصیحت کے لیے بلوغ کا یعنی کہ وہ کیا بولتے ہیں، آپ اڈلٹ ہونا ضروری نہیں ہے، زمانہ بھی کافی ہے، اڈلٹ ہونا ہی کافی ہے، یعنی بندہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے۔ جوانی میں جب آدمی معاش کو سمجھ سکتا ہے، پیسے کمانا، اپنی زندگی گزارنے کا سمجھ سکتا ہے، تو پھر ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ لیکن اگر بڑھاپے پہنچ کر بھی نصیحت اور سوچ بچار کی مدت انتہا کو پہنچ گئی ہو پھر بھی اگر یہ نہ سمجھے تو پھر یہ اللہ کی حجت اس پر قائم ہو جائے گی۔ وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی
پہلے تو بولتے تھے آ گیا تو ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی بات مان لیں گے، جب رسول آتے تھے تو پھر اب ان کا انکار کرتے تھے۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فهل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ یعنی انہوں نے ملک میں غور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں ہے، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیل نہ پاؤ گے۔ اللہ کے جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، جو اللہ نے کہہ چکا ہے وہ چیزیں بدلتی نہیں ہیں، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ ہوتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتے۔ اللہ ایک دفعہ جو کہہ دے وہ بات ہی ہو کے رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ۔ یہاں پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں کبھی سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں، ادھر ادھر دیکھے نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ سارے ہم قوم پر چلتے ہیں تو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا، کیا تم چل پھر کے دیکھتے نہیں؟ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ اور یہ تم قوت میں بھی زیادہ تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر دے، اللہ کو جو ہے نا کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وہ علم والا اور قدرت والا ہے، کوئی بھی چیز ہو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ خود وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى مَا ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ یعنی اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک ایک عمل پہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے لگتے تو دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو پکڑ لیتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیا ہوا ہے تاکہ حساب کتاب کرے۔ سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہے ہیں کون اچھے عمل کون برے عمل کر رہے ہیں۔ جب وہ پہنچیں گے تو پھر ان کو اللہ پکڑے گا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا تو سب کو پکڑ لیتا، جو بھی چھوٹا گناہ کر رہے ہیں تو اللہ پکڑ لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ بندہ میرا توبہ کرتا ہے تو کب تک بندہ میرا توبہ کرے گا، آج پلٹے گا کل پلٹے گا، پر اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے، رات میں انتظار میں ہوتا ہے کہ شاید دن میں یہ پلٹ جائے توبہ کر کے، دن میں انتظار کرتا ہے کہ بندہ میرا رات کو توبہ کر لے گا، لیکن جو اسی میں پڑے رہتے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ سورہ یاسین ہے یہ، اب یہاں پہ ہم یہ صورت پڑھتے ہیں، شاید آپ بہت ساروں کو یاد بھی ہوگی ہے، تو تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، جہاں ہم ٹاپکس ہیں تو پھر اس کو ڈیٹیل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب اور مہربان نے یہ قرآن کو کس نے کیا ہے؟ جو غالب ہے اور مہربان ہے، اس نے جو ہے یہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ان لوگوں کے جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا ان کو وارننگ دے کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا تو ان کو وارننگ دے۔ سورہ کے فضائل میں احادیث بہت ہیں، اس میں روایت کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جیسے انسان کا دل ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے یہ قرآن کا دل کیسے امپورٹنٹ ہوتا ہے، دل انسان کا دل رک جائے تو بند ہو جاتا ہے سارا جسم، تو اسی طریقے سے کتنی امپورٹنسی ہوتی ہے دل کی، ایسے ہی سورہ یاسین ایسے ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو شخص اس سورہ کو ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورت کو قرآن کا دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ سورت قرآن کی خاص دعوت یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کو قرآن کریم کا قلب یعنی دل فرمایا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار دل پر ہے، اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے، جس کے خاص اور اہم ترین اصول تین ہیں۔ تین ایمان کے کیا اصول ہیں؟ روحانی زندگی جو انسان کی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے تین کیا اصول ہیں؟ کہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اس سورے میں ایمان کے ان تینوں اہم اصول کو جو دین کا دل و جان ہے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ ان سب کی جڑ حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی تیاری ہے۔ فکر کی تیاری اصل کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، حشر کی تیاری کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے، جو اس صورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے۔ ایمانی حیات کا سارا دار و مدار خوف خدا اور آخرت کے یقین پر ہے۔ ایمانی زندگی جو ہے انسان کی وہ کس پر ہے؟ کہ خوف خدا ہو اور آخرت کا یقین ہو اور اس کی فکر پر ہے، اور یہی سارے دین کا دل ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو بندہ جو ہے دین پہ نہیں ہوتا ہے، اس کو آخرت کا، اللہ کا خوف اور آخرت کا یقین نہ ہو تو پھر جو چاہے کرے۔ تو اسی لیے یہ سارے دین کا دل ہے، جس پر روحانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو جس دل کو آخرت کا فکر ہے وہ دل تو زندہ ہے، جس دل میں جو ہے فکر ہے آخرت کی وہ زندہ ہے، اور اگر آخرت کی فکر نہ ہو تو وہ جیسے مردہ جیسا دل کی طرح ہے۔ حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔ علماء اکرام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہر سختی کے وقت یاسین شریف پڑھنی چاہیے، کہ اس کی برکت سے وہ سختی دور ہو جاتی ہے، حاجت پوری ہوتی ہے، اور موت کے وقت پڑھنے سے میت کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اور ایمان نصیب ہوتا ہے، اور رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ سورہ، اور ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کے کام پورے ہو جائیں گے۔ اور بھی احادیث بہت ہیں جس میں اس سورہ کی جو ہے فضیلت آئی ہے، تو اگر روز پڑھیں تو یاد ہو جائے گا، دھیرے دھیرے تو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، پیغمبروں کو پہنچا کر اللہ تعالیٰ نے ان پر پوری حجت قائم کر چکے ہیں، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے ہیں اور وہ ٹھڈیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے سر الٹ رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر بھی پردہ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیت جو ہے بڑی مجرد آیت ہے، اس میں جو ہے مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی ہو بندے کو، جیسے جو ہے آپ کوئی انٹرویو پہ جا رہے ہیں، یا جو ہے کوئی آپ انٹرویو پہ جا رہے ہیں، یا کہیں اور کسی کا ڈر خوف ہے وہاں پہ کسی کا باس کا، یا آپ جیسے ایئرپورٹ وغیرہ پہ یا کوئی ڈپارٹمنٹس میں ہے، تو اس کو جو ہے یہ دعا اگر پڑھ لیں، آپ یہ آیت پڑھ لیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ جو ہے آسانی ہو جائے گی آپ کے ان معاملات میں۔ تو اس آیت چھوٹی سی ہے تو اس کو یاد کر لیں تو یہ پڑھ لیا کریں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کو آپ بتاؤ یا نہ بتاؤ، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرهم بمغفرة واجر کریم، تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے، جو مان لے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ جو ڈر گیا آخرت سے، جو مان لی بات آپ کی، تو اسے آخرت کے اجر سے ان کو جو ہے بتا دو، ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، جو بھی انہوں نے گناہ اور اچھائی کی ہے لکھ لیا جاتا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
ایک مثال یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کی گردن میں ایسے توق جو ایک کڑا جیسا ڈال دیا گیا ہو، جو خوب اچھی طرح اس کی گردن میں پھنسے ہوئے ہوں اور وہ ٹھڈیوں تک خوب ان سے جکڑا ہوا ہو، جس سے کہ اس کا چہرہ اور اس کا سر اوپر کو اٹھ رہا جائے، وہ اپنا سر نیچے نہ جھکا سکے اور اپنی گردن نہ ہلا سکے، اور اس کی آنکھیں اوپر ہی کو رہ جائیں کہ وہ نیچے راستے کی طرف دیکھ ہی نہ سکے، تو ایسا شخص ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی گڑھے میں گرا دے گا۔ جب اس کو یہ کر دے گا تو اس کو کوئی دکھائی نہیں دے گا نیچے کیا برائی چل رہی، کیا چیز خراب ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو وہ کیا کرے گا، اگر کھڈا آ جائے، گڑھا آ جائے تو اس میں وہ گر جائے گا اور ہلاک ہونے سے بچ نہیں سکتا، وہ کیا اس میں گر کے وہ ہو جاتا۔ وہ مثال اللہ نے کی ہے۔ دوسری مثال ایسے لوگوں کی یہاں یہ دی گئی ہے کہ جیسے کسی شخص کے چاروں طرف دیواریں ہیں، کھڑی کر دی جائیں اور وہ چار دیواری میں محصور ہو کر ہو جائے، اس میں جو ہے نا وہ قید ہو کے رہ جائے، باہر کی چیزوں سے بے خبر ہو جائے، کسی طرف سے کچھ نظر نہ آئے۔ اسی طرح ان ضدی کافروں کے گرد بھی ان کی جہالت اور ہٹ درمی سے محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، دیواریں اٹھ گئی ہیں ان کے اطراف میں جیسے بظاہر، تو ان کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہیں کوئی اچھی چیز، صحیح چیز انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب حق کی باتیں ان کو پہنچی ہی نہیں، ایسے ہوتا ہے ان کو کہ پہنچی نہیں باتیں۔ تو یہاں ان دونوں تشبیہات مثالوں سے مراد ہے کہ حق تعالیٰ نے اس دنیا میں کفر و ایمان، حق و باطل اور جنت و جہنم کے دونوں راستے انسان کے سامنے کر دی ہیں، اور ایمان کی دعوت تعلیم کے لیے انبیاء اکرام اور اللہ کی جو کتابیں تھیں اس کو بھیجے۔ پھر انسان کو اختیار بھی عطا کیا گیا کہ وہ بھلے برے، نیکی و بدی کو پہچان کر اپنے لیے راستہ اختیار کرے۔ اب بدنصیب راستہ اختیار کرے، اور جو بدنصیب نہ غور و فکر سے کام لے، نہ دلائل جو اس کے سامنے آئے ہیں اس سے نہ کرے، تو انبیاء کی دعوت پر کان نہ دھرے اور اللہ کی کتاب پر جو ہے اس کا وہ ایمان نہ لائے، اس پر عمل نہ کرے، تو دنیا میں ان سے دوسروں میں برائی اور مصیبت معصیت پھیلتی رہی۔ مثلا کسی نے فحش ناول، افسانے یا ڈرانے لکھے، یا کسی نے اپنی زندگی میں ظالمانہ قوانین جاری کر دیے یا ایسی چیزیں رائج کر دی، تو اس کا جو ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا سب کا اس کو جو ہے نا گناہ ملتے رہے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے آدمی اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا، بغیر اس کے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی ہے۔ آپ نے کسی کو کچھ سکھا دیا ہے تو وہ جب تک پڑھے گا وہ اجر آپ کو ملتا رہے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے آدمی جب تک اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا، بغیر اس کے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی آئے گی۔ یعنی کہ گناہ کرنے والوں کا بھی وہی حال ہے کہ وہ تھوڑا گناہ کوئی کر رہا تو اس کے گناہ کا اس کو برابر ملے گا، وہی سیم چیز جو ہے جو جس نے جاری کی تھا گناہ یہ، اس کو بھی وہ ملے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں مگر تین عمل، ایک کیا ہے، وہ علم جس سے اس کے بعد نفع حاصل کیا جائے، دوسرے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت، دعائے خیر کرتے رہے، تیسرے صدقے جاریہ جو اس کے بعد بھی باقی رہے۔ یعنی کہ آپ نے کوئی مسجد بنا دیا، کنواں کھود دیا، یا کسی جو ہے یتیم خانے کو بنا دیا، تو یا کسی یہ جو ہے نا آپ کا صدقہ جاریہ ہے، جب تک آپ جو چلتے رہے گا وہ مسجد قائم رہے گی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ یا پھر کسی کو آپ نے جو ہے علم سکھا دیا ہے، کوئی دین کی بات سکھا دی تھی، یا کوئی مدرسے میں کوئی پیسے خرچ کر کے کسی بچے کو پڑھا دیا تھا، تو جب تک پڑھتا رہے گا وہ جس دن کو علم آگے پہنچاتے رہے گا وہ سب کا اجر آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور نیک اولاد بھی جو ہے آپ کے لیے اس کا ان کا بھی جو ہے جو عمل وہ نیک کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا آپ کو۔ یہ تین ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل آپ کو پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ ہے یہ، جہاں پہ جو ہے
पैगंबर भेजे गए थे, इदा अरसलना इलैहिम उस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। जब हमने इनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे थे तो उन्होंने इनको झुटलाया। फिर अल्लाह ताला ने जो है ना तीसरे पैगंबर दे के उनको कुव्वत दी थी दोनों को, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। उन्होंने बोला क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी, तुम भी हमारे जैसे ही आदमी हो और अल्लाह ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम झूठ बोल रहे हो। तीनों पैगंबरों को उन्होंने झुटलाया इस तरह से। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर। वो तीनों ने कहा कि भाई हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह ने हमको आपकी तरफ आप लोगों की तरफ भेजा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। यानी उनका जो है हिदायत देना पैगंबरों रसूलों के हाथ में नहीं होता था, वो तो अल्लाह के हाथ होता था। पैगंबरों का काम होता है दीन की बात को पहुंचा देना है, तो उन्होंने दीन की बात को पहुंचा दिया। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। वो बोले कि हम तुमको नामुबारक समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अदाब पहुंचेगा। ये कुफ्फार कहने लगे वो पैगंबरों को। क़ालू ताइरुकुम माकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हैं। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। और शहर के परले यानी किनारे पे एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम पैगंबरों के पीछे चलो। एक नेक आदमी, इन पूरे जहाँ बुराई होती है तो कुछ नेक आदमी भी होते हैं जो सपोर्टर होते हैं। यहाँ भी इस इलाके में जो है एक आदमी था जो नेक थे, उन्होंने जाके फिर अपनी कौम से कहे कि भाई इन पैगंबरों को आगे और डिटेल्स हम पढ़ेंगे। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते वो सीधे रास्ते पर हैं, क्यों उनकी बात नहीं मानते। असहाब क़रिया के क़िस्से का जिक्र फरमाया था और बतलाया गया था कि जब उस बस्ती वालों की तरफ अल्लाह के रसूल आए और उनको खुदाई पैगाम अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने झुकाया, बल्कि जान से मार डालने की धमकी दी उनको। लेकिन अल्लाह जहाँ शर व फसाद और फितना गुमराही का ऐसा ही बाजार गर्म हो, कितने ही लोग नाफरमान हो, तो हक ताला जो है खैर व सादत वाली रूह भी कोई ना कोई पैदा कर देते हैं, जो कलमे हक की तायीद में जान की बाजी लगा देते हैं, उसमें भी पीछे नहीं हटते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के इरादे से मुतल्ला करके हिफाजत जान के लिए नेक सलाह दी थी, वो मिस्र छोड़कर कहीं और चले जाएं। ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे, एक नेक आदमी थे जो उन्हें सलाह दिए थे, मशवरा दिया था कि आप शहर को छोड़कर चले जाएं। इसी तरीके से जो है ना ये असहाब क़रिया ने भी जब सरकशी पर इसरार किया और पोशीदा तौर पर नबियों के कत्ल का इरादा कर लिया, तो उसी बस्ती के आखिरी हिस्से में एक नेक आदमी होते थे, उसने अपनी कौम को नसीहत की और सिले में अपनी जान दे दी। बेचारों की जो है ना जान ले ली गई। तो चुनांचे इन आयत में बताया जाता है कि उसी बस्ती जैसे मूसा अलैहिस्सलाम एक नेक शख्स थे, उन्होंने कहा था, इसी तरीके से यहाँ भी जो है एक नेक शख्स था, उन्होंने जो है उनको लोगों को कहा कि भाई ये रसूलों की बात मान लो, क्यों इनकी बात नहीं मानते। एक शख्स इस बस्ती के आखिरी सिरे से दौड़ता हुआ आया। इससे मालूम हुआ कि उन रसूलों के पैगाम और आवाज़ का असर बस्ती के दूर दराज तक पहुँच गया था। तो इस मर्द मोमिन ने आकर अपनी कौम को समझाना शुरू किया कि या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ऐ मेरी कौम इत्तबा करो इन रसूलों की। क्यों इत्तबा करो, यानी ऐ मेरी कौम वालों ये रसूल अल्लाह के भेजे हुए हैं, अखलाक इनके अमाल अच्छे हैं, अखलाक अच्छे हैं इनके, और ये आदत और तौर सब ठीक हैं, बेगर्जी और खैर खाही करते हैं, तुमसे कोई मुआवजा वसूल नहीं चाहते, जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे ही भले की कह रहे हैं। तो ऐसे बेलौस और बेगर्ज बुजुर्गों का इत्तबा क्यों ना किया जाए और अल्लाह ताला उनके जरिए से जो पैगाम भेजे उसे कबूल क्यों ना किया जाए। ये सीधे रास्ते पर हैं, तुम्हें भी सीधे रास्ते पर चलाना चाहते हैं, तुम्हें ज़रूर इनकी दावत पर लब्बैक कहना चाहिए और इनकी इताअत करना चाहिए। तो यहाँ इस मर्द मोमिन ने अपनी कौम के सामने नबूवत की सदाकत के सारे दलाइल बताए
ان کو جو ہے نا اپنی قوم کی طرف آنے کے لیے کہا اور یہ پیغمبروں کی بات ماننے کے لیے کہا، لیکن یہ قوم کیا کری، ان کو ماری، بہت مار کے ان کے پیٹ پہ ناچتے رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کا پیٹ دب کے ان کی انتڑیاں جو ہے باہر نکل گئی، اس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ آگے شاید آئیں گا پھر۔ اتخذوا من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت قومی یعلمون، حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔ وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم قامدون، وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ دوسرے حصے میں وہ مرد مومن اپنے قوم کو، لوگوں کو احساس دلاتا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم کو پیدا کر کے تمہارے مالک نے آزاد چھوڑ دیا ہے، اب اس سے کچھ مطلب نہ رہا، نہیں، سب کو مرے پیچھے اس کے پاس جانا ہے، سب کو یہاں سے لوٹ کر اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اس وقت وہ ہر بھلائی اور برائی کا بدلہ دے گا، تو تم جو ہے نا خوب سمجھ لو، سوچ لو کہ اس سے منہ موڑ کر تم کسی بھلائی کی توقع نہیں کر سکتے۔ آگے اس مرد مومن کی مزید تقریر اس نے فرمائی، یہ کیسی شرم کی بات ہے کہ میں اس خالق و قادر کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی و اطاعت کیسے کروں اور انہیں پوجوں، جو نہ تو یہ طاقت رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو مجھ پر ٹال دے اور نہ ہی جو ہے نا مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ لوگوں نے بڑھ کر بہکایا اور گمراہ کون ہوگا۔ نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس مرد مومن کو یہاں لکھا ہے، اس مرد مومن کو نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں چلے جاؤ۔ جیسے وہ ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سیدھے جو ہے جنت میں چلے جاؤ۔ کثیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا، اس سے مراد مومن کامل کو بری طرح مارا پیٹا گیا، اس آدمی کو، اس کو گرا کر اس کے پیٹ پر چڑھ بیٹھے اور پیروں سے اسے روندنے لگے، یہاں تک کہ پیٹ کی آنتیں پیچھے کے راستے سے باہر نکل آئیں۔ اسی وقت حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے رنج و غم سے آزاد کر دیا اور امن و چین کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا، جیسا کہ ارواح شہداء کی پہنچتے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں، جتنے شہید ہوتے ہیں وہ محشر ہونے سے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتا ہے۔ قوم نے تو اس مرد مومن سے دشمنی کی کہ انہیں جان سے مار ڈالیں، وہ کوشش کرے کہ ان کو مار دینے والے، لیکن یہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اپنی قوم کے لیے دعا کرتے تھے کہ بھئی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مر کر بھی اس قوم کی خیرخواہی کرتے تھے وہ۔ یہاں اس آیت کے تحت ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اگر اجازت دیں تو میں اپنی قوم میں تبلیغ دین کے لیے جاؤں اور انہیں دعوت اسلام دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔ حضرت عروہ نے جواب دیا کہ حضور اس بات کا تو احتمال ہی نہیں، کیونکہ انہیں مجھ سے اس قدر محبت اور عقیدت ہے، اگر میں سویا ہوا ہوں تو وہ مجھے جگائیں گے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر جاؤ، یعنی کہ اتنی میری عزت اور احترام کرتے ہیں، اگر میں سویا ہوا بھی ہوں تو اٹھاتے نہیں۔ یہ چلے اور یہ چلے گئے، چلے لات و عزا کے پاس سے ان کا گزر ہوا، لات و عزا بتوں کے نام تھے وہ ان کے، تو کہنے لگے کہ اب تمہاری شامت آ گئی ہے۔ اس بات پر پورا قبیلہ ثقیف بگڑ گیا بیٹھا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں،
تم ان بتوں کو ترک کرو، یہ لات و عزا دراصل کوئی چیز نہیں، اسلام قبول کرو تو سلامتی حاصل ہوگی۔ اے میرے بھائی بندو، یقین مانو کہ یہ بت کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ کہنے لگے یہ صحابی، ساری بھلائی اسلام میں ہے۔ ابھی 3 ہی مرتبہ اس کلمے کو دہرایا تھا، ایک بدنصیب جو ہے جلے تن نے دور ہی سے کیا کرا، ایک تیر چلا دیا جو ان کے پیوست ہو گیا، ان کو جا کے لگا اور آپ اسی وقت شہید ہو گئے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا ایسا ہی تھا جیسے جو ہے سورہ یاسین والا جس نے کہا تھا یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ غرض اصحاب قریہ کا جو بھی ہم نے واقعہ پڑھا تھا وہ ایسا ہی تھا۔ اس حد تک ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں پر جو غضب اللہ نے نازل ہوا، جس عذاب کی وجہ سے وہ غارت کر دیے گئے، اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو وہ قوم کو جو یہ کرے، اس میں روایت ہے کہ جبرائیل السلام نے شہر کے دروازوں کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آواز لگائی جس کے صدمے کو کسی روح برداشت نہ کری۔ وہ جہاں پہ وہ جو آدمی تھا جس کو مارے تھے وہ نیک آدمی کو، تو وہاں جا کے جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کا عذاب اتنا آیا کہ جبرائیل السلام کو بھیجا گیا، وہ جا کے دونوں بازو پکڑ کے اس شہر کے ایک چیخ مارے ہیبت ناک، جس کے صدمے سے کوئی روح برداشت، کوئی انسان بچ نہ سکا، سب کے سب مر کے رہ گئے۔ ان کے فنا ہو جانے کو قرآن کریم نے خامدون کہا ہے، سے تعبیر کیا۔ خمود آگ بجھ جانے کے معنی کہتے ہیں۔ یہی حال اصحاب قریہ کا ہوا کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب بجھی آگ کی طرح ٹھنڈے ہو گئے، حیات کی حرارت ختم ہو گئی اور کوئی باقی نہ بچا، اور فرشتے کی ایک چیز سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہو گئی۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے وہ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہوتی ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں کھجور انگور کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جب ان کو مل رہا ہے تو پھر اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وہ اللہ کے پاک ہے، وہ اللہ ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، سارے جانوروں کے جوڑے بنائے، انسانوں کے جوڑے بنائے، اور جو ہے نباتات یعنی جھاڑ پودوں کے بھی جوڑے بنے ہیں۔ وآیت لہم اللیل نسلک منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلا ہوا جو آربٹ بنی ہے اس پہ سورج گھوم رہا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ یعنی بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ جو مقرر کیا ہے اسی میں سب چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنے حکیمانہ نظام اور سسٹم کی وجہ سے ان کو پکڑے رکھا ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی سرکشی کی مجال نہیں، ہمت نہیں ہے۔ اس دنیا کی زمین پر رات اور دن کا تعلق سورج سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اس دنیا کو سورج سے اس لیے فاصلے پر رکھا ہے، اتنا ڈسٹینس پہ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں زمین پر انسان و حیوان اور آپ کے پودے وغیرہ جھاڑ جو قائم ہیں۔
سورج کی چال اور راستہ مقرر ہے، 1 انچ یا 1 سیکنڈ کے لیے اس سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ جس کام پر اللہ نے لگا دیا ہے بس ہر وقت اس میں مشغول ہے۔ رات دن کی گردش سال بھر کے چکر میں جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہے، اور پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے نیا دور شروع کرتا ہے۔ قریب قیامت تک اسی طرح کرتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب اس کو حکم ہوگا کہ جدھر غروب ہوا ہے سورج اسے وہیں سے نکلنے کا حکم ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جب باب یعنی دروازے کا توبہ کا دروازہ دنیا والوں کے لیے بند ہو جائے گا۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے تھے، سورج کے طلوع و غروب کا یہ نظام اس زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے جس کا انتظام کو کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا، نہ اس کی حکمت اور دانائی پر کوئی حرف اٹھا سکتا ہے، کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ ہاں وہ خود جب چاہے الٹ پلٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی کو مجال انکار اور سرکشی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا اور اس حساب سے چلتا ہے جو ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ یہ یقین کرتے تھے کہ وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ نظریہ جو دیے تھے وہ قائم کیا کہ سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور نظام شمسی سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پھر مزید تحقیقات اور سائنسی مشاہدات سے یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوا، اور موجودہ زمانے کے ماہرین کہتے ہیں کہ سورج اپنے پورے نظام کو لیے ہوئے ایک ٹائم اور مقررہ اور ایک اسپیڈ کے ساتھ موو ہو رہا ہے۔ یورپ کے ماہرین آفتاب کو ساکن قرار دے کر صدیوں تک یہی رکا ہوا ہے، بلکہ صدیوں تک یہی کہتے رہے کہ یہ امر قرآن کی کے خلاف ہے جو سورہ یاسین میں موجود ہے۔ جیسے کفار اٹھاتے ہیں کہ بھئی کوئی آیت کو لے لے کے یہ غلط ہے، بلکہ وہ پرانے دور میں تھے، لیکن اب جو ہے 18ویں صدی عیسوی میں یہ چینج ہو گیا ہے۔ جو ریسرچ تھا انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ آفتاب خود اپنے طور پر حرکت کرتا ہے، موو کرتا ہے، سورج بعد کی تحقیقات اس کو تسلیم کر لیا کہ آفتاب اپنے محور کی حرکت کے علاوہ پورے نظام شمسی کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ الحمدللہ جتنی سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، اسلام اور قرآن نظریات کی سائنس تائید کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ مطلب سارا قرآن قیامت کے نظریے سے پر ہے۔ ابھی کچھ تھوڑے دن پہلے لکھتے ہیں کہ جرمنی کے ایک ماہر فلکیات نے لکھا ہے کہ دنیا جو ہے قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس نے لکھا ہے اس وقت انسانی نگاہیں نہایت حیرت انگیز منظر دیکھیں گی۔ آسمان سے ایک نئے سورج کے مانند چمکتا ہوا آگ کی طرح بھڑکتا ہوا ایک گولا نکلے گا جس کی نیلی پیلی آتش کی کرنیں جو ہے آتش کی کرنیں کھلجڑی کی مانند چاروں طرف بکھرتی چلی جائیں گی، یا کسی دن اچانک بے ابر آسمان سے بجلی کا ایک سائق آئے، کڑک آ کے جو ہے نا سطح زمین پر لاکھوں کروڑوں چنگاریوں اور کڑکتے کڑکتے آتشیں لا دے گا۔ وہاں سے جو ہے وہ سب چنگاریاں نکلیں گی، لاکھوں کروڑوں چنگاریاں، ایک بوچھاڑ برسائے گا جس سے زمین کی زندگی کی تمام شکلیں ختم ہو جائیں گی، راکھ بن جائیں گی۔ یہ جو ہے ایک اخبار کا کٹنگ یہاں پہ حضرت نے لکھا ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا کہ نوح علیہ السلام نکلے تو کشتی میں سب کو بٹھا لیا تھا، اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ کشتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں چلنے پھرنے کے لیے، سواری کے لیے۔ یہ اللہ نے ہی لوگوں کو عقل دی تاکہ وہ ان چیزیں پیدا کرے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ان کو رہائی دینے والا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے اٹھائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا تھا، تم تو سریع غلطی پہ ہے۔ جب ان سے کہتا ہے کہ بھائی غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، تو بولے اللہ ہی کھلا دیتا تھا، وہ غریب ہیں تو ہم کیوں کھلائیں ان کو، اللہ چاہتے تو ان کو کھلاتے، تو ان کو اسی لیے ایسے رکھا ہے کہ وہ نہ کھلائیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُّمُونَ، یہ تو ایک چنگاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑے رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔ قیامت کا ذکر ہو رہا کہ یہ جھگڑتے رہیں گے، یہ بات کرتے رہیں گے، یہ کچھ کام میں رہیں گے، جب آگے قیامت اچانک پکڑ لے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور پھر نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہاں واپس پہنچے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے اے ہمیں ہماری خواب گاؤں سے، جو سوئیں گے جو نیک لوگ ہوں گے تو وہ سوتے رہیں گے قبروں میں، تو بولیں گے کہ ہم کو کون جگہ دیا نیند میں سے، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا، سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایسے ہی بدلہ دیں گے جو عمل کرتے تھے۔ وہ یہ پوری قیامت کی جو ہے منظر کشی ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کرتے ہیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہو جائے گی حالانکہ آدمی اپنی اونٹ کا دودھ نکالتا ہوگا، اس کے منہ تک اس کے دودھ کا برتن نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اتنا جلدی اچانک آ جائے گی۔ اور دو آدمی کپڑا خرید و فروخت کرتے ہوں گے، ان کی خرید و فروخت پوری بھی نہیں ہوگی، پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کوئی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا پانی کا اور بھی ہٹانا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ الغرض کفار پوری بے جگری کے ساتھ اپنے دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوں گے اور ان کے خیال میں بھی یہ وہم و گمان نہ ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آج پہنچا ہے۔ اسی حالت میں سور پھونکا جائے گا، جو جہاں ہوگا وہیں مر کر ڈھیر ہو جائے گا۔ یہ تو پہلے نفخ، پہلی پھونک یعنی سور پھونکنے کا اثر ہوگا۔ آگے دوسری مرتبہ پھونکنے جانے کا حال بتایا جاتا ہے کہ ایک مدت کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، پہلی سور پہ مر جائیں گے، دوسری پہ پھر سب زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اٹھنے کے بعد تتر بتر ہو جائیں گے یا جس کا جدھر منہ چلے ادھر چل پڑیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، جدھر بولے ادھر جا نہیں سکیں گے، سب کے سب بے تحاشا ایک ہی طرف یعنی میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور فرشتے میدان حشر کی طرف سب کو جو ہے جمع کریں گے۔ خوف کے مارے بدحواس ہوں گے، اس میں اپنی موت کی حالت انہیں آرام دہ نظر آئے گی، یہ پریشانیوں میں ان کی موت جو ہوئی تھی وہ اس کو آسان آرام دہ سمجھیں گے اور کہیں گے کہ ہائے یہ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہمیں، ہماری خوابگاہ سے کس نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ آپ پوچھتے ہو کہ کس نے اٹھا دیا، ذرا آنکھیں کھولو، یہ وہی اٹھانا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا، تمہیں تمہارے پیغمبر جو پہنچے تھے وہ تم کو بتایا تھا۔ بعض روایت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے دوسرے سور پھونکے جانے کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی اور اس مدت میں کافروں سے عالم برزخ میں عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بیچ کا کچھ پیریڈ ہے 40 ایئرس، اس میں جو ہے نہ کافروں کو بھی عذاب نہیں ہوگا اور اس مدت میں کافروں سے عالم برزخ میں عذاب اٹھا لیا جائے گا، وہ اس عرصے میں آرام سے سوتے رہیں گے۔ جب جو ہے دوسرا پھونکا جائے گا، سور پھونکنے پر خبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر اور حساب کتاب کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے جگا دیا، ہم تو آرام سے پڑے سو رہے تھے، کس نے ہم کو جگایا اور اس مصیبت کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ تو اس وقت فرشتے یا اہل ایمان ان کو جواب دیں گے کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔
ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، خوشیوں میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ سلام قول من رب الرحیم، سب سے بڑھ کے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام ہوگا۔ ساری نعمتیں ہیں اس کے سامنے، یہ اللہ کے کلام کے سامنے ساری چیزیں جو ہے بالکل پھیکی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں اللہ عطا کرے گا جنت میں، لیکن جب اللہ جو سلام کرے گا وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور گنہگارو آج الگ ہو جاؤ۔ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا كَثِیرًا أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، شیطان نے جو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس کا تم کو وعدہ تم کو کیا گیا تھا، تم کو خبر پہنچائی گئی تھی۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ، جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ یہی ہے کہ تم آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے ازواج میں جنت کی حوریں بھی داخل ہیں اور دنیا کی بیویاں بھی۔ یہ تو جسمانی یعنی کہ فزیکل جو ہے خوشی ہے، یہ آگے روحانی نعمت، یہ فزیکل نعمت ہے، اور روحانی نعمتوں میں کیا ہے؟ اللہ کا جو سلام اللہ کرے گا وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یا جنتیوں کو سلام فرمائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعے سے، یا جیسا کہ ابن ماجہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے سلام فرمائیں گے بندوں سے، تو یہ سب سے جو ہے خوشی کے باعث ہوگی بندوں کے لیے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں بیان کریں گے۔ جب وہ بولیں گے کہ یہ گناہ ہم نہیں کرے تو ان کے منہ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، تو ان کے اعضاء خود کہہ اٹھیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ ان آیت سے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ مجرم اگر اپنے جرم کا انکار بھی کریں تو ان کا انکار کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ان مجرمین کا منہ مہر لگا کر بند کر دیا جائے گا، اور ان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ان کی زبانیں، ان کی کھالوں کو حکم ہوگا کہ تم بولو، اس مجرم نے تمہاری مدد سے کیا کیا برے کام کیے۔ حکم پاتے ہی ہاتھ، پیر وغیرہ بولنا شروع کر دیں گے۔ یہ حکم ان مجرمین کے معاملے میں دیا جائے گا جو اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے، جس کو ماننے سے جو جرم کرے تھے، انکار کریں گے۔ گواہیوں کو بھی جو گواہ دے گا تو اس کو بھی جھٹلائیں گے۔ نامہ اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے، جو نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس کو بھی بولیں گے نہیں یہ غلط ہے، اور قسمیں کھا لیں گے کہ ہم نے یہ گناہ اور جرم کیا ہی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اچھا منہ بند کرو اور سنو کہ تمہارے اعضاء کیا جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ تو پھر یہ جب اعضاء سب کریں گے کہ اس نے یہاں یہاں چوری کی تھی، اس کو جرم ظلم کیا تھا، مارا تھا کسی کو، زبان کہے گی کہ اس نے یہاں یہاں جھوٹ بولا تھا، اس کی غیبت کی تھی، اس کے ساتھ جو ہے نا نازیبا کلمات کہے تھے، یہ سب بول اٹھیں گے سارے اعضاء۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ یکایک ہنسے، پھر ہم سے دریافت کرنے لگے کہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا میں بندہ اور خدا کے درمیان منہ در منہ گفتگو، یعنی آمنے سامنے کی گفتگو سن رہا،
گفتگو ہونے کا خیال کر کے ہنسا۔ قیامت کے دن بندہ اپنے پروردگار سے کہے گا کہ کیا آپ نے مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں دی ہے۔ تو پھر یہ کہے گا کہ میں کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا، بس میرا بدن تو میرا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ صحیح اور میرے بزرگ فرشتے گواہ نہ صحیح، فرشتے جو گواہی دیے تو اس کی نہیں مان رہا، سب تیرے دشمن سمجھ رہا، تو ٹھیک ہے چنانچہ اسی وقت اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اعضا بدن سے فرمایا جائے گا کہ بولو تم خود ہی گواہی دو کہ اس نے تم سے کیا کیا کام لیا تھا۔ وہ صاف صاف کھول کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتلا دیں گے۔ پھر اس مہر کو جو منہ پر لگائی گئی تھی توڑ دیا جائے گا، اور بندہ بدستور سابقہ باتیں کرنے لگے گا، اور اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تمہارا ستیہ ہو، تمہارا برا ہو، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے ہو، تمہارے ہی بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہے گا پھر جب حدیث کے اس میں بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی ایک دوسری حدیث لکھی ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسری حدیث مومن سے حساب لیے جانے کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو بلا کر اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے فرمائے گا کہ کہو یہ ٹھیک ہے؟ یہ مومن بندہ کہے گا کہ ہاں خدایا سب درست ہے، بے شک مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم نے سب بخش دی، لیکن یہ گفتگو اس طرح ہوگی کہ کسی ایک اور کو بھی اس کا متعلق علم نہ ہوگا، یہ بالکل سپریٹ دونوں کے جو ہے بات ہوگی، اللہ اور اس بندے کی، دوسرا کوئی اس کو نہیں سن سکے گا، اس کا ایک گناہ بھی مخلوق میں سے کسی پر ظاہر نہ ہوگا۔ اب اس کی نیکیاں لائی جائیں گی، اب کھول کھول کر ساری مخلوق کے سامنے بنائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی کیسی بڑی رحمت ہے کہ گناہوں کو تو یہ آپ ہمارے سامنے بات کر لیں گے جس کے گناہ ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کی نیکیاں عام لوگوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کھولیں گے۔ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ بڑے کریم ہیں۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے بنائے، اللہ تعالیٰ جو جانور بنائے ہمارے لیے، اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو وہ ان کی اون ہیں، ان کے ہیں، یہ سب سارے ذاتی ہیں ان کے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان کو کیا کرتے ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا ہے، سارے جانور جو ہے، اونٹ، گائے، بیل، سب انسان کے قابو میں ہیں۔ ان کی کیا ہے، بعض کی گھوڑوں پر سواری بھی کرتے ہیں، بیلوں پر بھی سواری کرتے ہیں، اور کسی کو یہ کھاتے بھی ہیں، بیل، گائے، اونٹ کو کاٹ کے کھاتے بھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، ان میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں، پینے کی چیزیں، دودھ وغیرہ ان کا پیتے ہیں، تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا لیے، یہ کچھ طاقت نہیں رکھ سکتے ان کی مدد کی، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہماری مدد کریں گے لیکن نہیں کر سکتے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کرے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو غم نہ دے، یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ہم یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں جو چھپا رہے ہیں سب مجھے معلوم ہے۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاق پڑاق جھگڑنے لگا۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کو بھول گئے کہ وہ کیسا پیدا ہوا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، قبر میں ہو جائیں گی یا جلا دیے جائیں گے، تو کیا اس کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ؟ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم، کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جیسا پہلے پیدا کیا تھا تجھے، پھر دوبارہ پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ۔
الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ نکالتے۔ پہلے دور میں عرب لوگ جو ہے نا، ایک دو درخت ہوتے تھے اس کے نام ہیں، وہ درخت کی ٹہنیوں کو لے کر اس کو رگڑتے تھے تو اس میں سے آگ نکلتی تھی، جیسے کہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، دو پتھر سے مار کے روئی رکھ کے جو ہے آگ لگاتے، پرانے دور میں تھا وہ، شاید آپ لوگ دیکھے یا نہیں، لیکن ہم دیکھے تھے وہ بچپن میں ہمارے، دیکھتے تھے لوگوں کو کہ دو پتھر مار کے اس سے آگ جلاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہے کیا کرتے تھے، عرب دو لکڑیاں ہوتے تھے اس کو رگڑنے سے اس میں آگ نکلتی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جو ہے جس نے تمہارے سب درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر کرتے ہو، تو کیا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتے؟ ایک کچی ٹہنیوں سے جب آگ نکال سکتے ہیں تو جو بنایا تھا ایک پانی کے خطرے سے انسان کو، تو پھر اس کی ہڈیاں جب یہ ہو جائے بوسیدہ ہو جائیں گے تو کیا اس سے زندہ نہیں کر سکتے؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے، کیا وہ طاقت نہیں رکھتا ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، پھر اب یہ خود کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا ہے اور علم والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو صرف یہ فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو آج ٹائم زیادہ ہو گیا، تو یہ سورہ یاسین ختم ہوا، انشاءاللہ ہم آگے جو اگلی کلاس میں آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔